حسین ستاری صاحب قبلہ سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فوز قابل احترام امیدوار چندرائن بھٹا محترم جناب ڈاکٹر خائم خان صاحب اور محترم سید طارق قادری صاحب محبان مجلس بچاؤ تحریک میں 2-3 باتیں آپ کو جو ہے صرف بطور خاص بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ذہن نشین کر لیں۔ یہ ہے کہ مجلس سے ہر مسلمان کا تعلق خاطر ہے، مجلس مسلمانوں کی متاع عزیز ہے، لیکن مجلس پر جن لوگوں کا قبضہ ہے یا مجلس پر وہ لوگ قابض ہو گئے ہیں، اس میں اصلاح کے لیے جو جدوجہد کی جا رہی ہے وہ مجلس بچاؤ تحریک کے مجاہدین ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ آپ کا ہمارا تعلق مجلس سے متاع عزیز کے حیثیت سے، لیکن اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم ایک چور کو چور نہیں کہتے ہیں، ایک ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہتے ہیں، ایک روٹی شیٹر کو روٹی شیٹر نہیں کہتے ہیں، تو پھر آپ کے ہمارے دماغ کا امتحان ہوگا۔ لوگ یہ کہیں گے یا کہ آپ کا دماغ خراب ہے کیا، آپ ایک چور کو چور نہیں بول رہے، ایک ڈاکو کو ڈاکو نہیں بول رہے۔ اور آپ دیکھیے، میں اس زمانے میں مجلس اتحاد المسلمین میں کام کرتا تھا جبکہ موجودہ قیادت کے دادا موجود تھے۔ میں 5 سال تک 1958 سے 1963 تک کام کیا اور وہ انتہائی غربت کا زمانہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، صرف عبدالواحد صاحب اویسی کی تنہا تحریک نہیں تھی، ان کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا میں ان کے نام سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت پاشا حسینی صاحب مرحوم اس وقت آتے تھے، محترم نور اللہ حسینی افتخاری صاحب آتے تھے، عبد الجبار المسلم آتے تھے، مظہر الدین مظہر ملت آتے تھے، عبد القادر جیلانی آتے تھے، اسماعیل زبی آتے تھے، یہ تمام لوگ اس میں تقریر کرتے تھے۔ اور آپ اندازہ لگائیے 17 مہینے تک مظہر الدین جیل میں رہنما عبد القادر جیلانی صاحب 17 دن وہ بیچلر تھے اور جو سب ایڈیٹر رہنما دکن تھے۔ آپ یاد کیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محسنوں کو کبھی یاد نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، وہ قوم جو محسنوں کو بھول جاتی ہے اللہ تعالیٰ تاریخ سے ان کے نام مٹا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کبھی ان لوگوں کے نام پہ کوئی ایصال ثواب کی تقریب نہیں ہوئی، ان کے نام پہ کوئی فاتحہ درود نہیں ہوا، بلکہ ان کا نام بھی ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ ہمارا اگر آپ مستقبل چاہتے ہیں، یہ نوجوان بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ وقت کی نفس کو سمجھے اور غور کریں کہ اگر آج آپ لوگ بیدار نہیں ہوئے اور اگر آپ نے صحیح انداز سے ووٹ کا انتظام نہیں کیا اور جو ہے ڈاکٹر خائم خان تو اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا اور پھر آپ ان لوگوں کو ووٹ دیا جن کو آپ سمجھتے ہیں۔ آپ بتاؤ، میں چندرائن گٹے میں گورنمنٹ نے ایک ریزیڈینشل کالج قائم کیا ویمنس کا، آپ دوسری جو کمیونٹیز ہیں وہ پورے مستفید ہو رہے ہیں اور اس کالج کو یلبی نگر منتقل کر دیا گیا اور آپ جو ہے ایم ایل اے ہیں اور پھر آپ پارٹی لیڈر ہیں، آپ جو انتہائی گھن گھرج کے ساتھ تقریر کرتے ہیں، لیکن آپ کو ملت کا کوئی درد نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ آپ کو انصاف سے کام لینا ہوگا۔ میں ان قائدین کا 1-2 شعر سے تعارف کرا دیتا ہوں، اس واسطے اس کے بعد جو ہے مولانا طارق قادری صاحب جو مائنارٹیز کے ممبر رہے ہیں اور بہترین نگاہ رکھتے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور آپ ان کا خطاب سنیں اور یہ انتہائی حقائق کی بات ہے۔ میں 2 شعر آپ کو جو ہے اور ایک بیان کرنے کے میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ دیکھیے، بہکانے والے آپ کے سب یار ہو گئے، بہکانے والے آپ کے سب یار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے، اپنوں سے بیعت کر لیا، غیروں سے دوستی، یاروں کے سر کٹا دیے، سردار ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں
جو اپنے لوگوں کا سر کٹا دیتے ہیں، یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہمارے غریب بھائی جو آٹو ڈرائیور ہیں، ان کے بچے کسی پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھ سکتے۔ میں کئی آٹو والوں سے واقف ہوں کہ ان کی زندگیوں سے واقف ہوں، وہ پرائیویٹ اسکول میں نہیں یا گورنمنٹ اسکول میں شریک کراتے ہیں، اور وہ دیوانے لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے، ان کو معلوم نہیں۔ اور ہم کو یہ کہا جا رہا ہے مودی اگر آ جائیں گا تو ہم کو نقصان پہنچائیں گا۔ آپ کو جو ہے یہ 3 باتیں مودی کے سنا دیتا ہوں۔ مودی RSS کا بچہ ہے۔ مودی جو ہے انہیں چاہتا ہے کہ مسلمان بچے تعلیم نہیں پانا، مودی یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو روزگار نہ ملے، مودی یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی فرد ڈاکٹر ہو نہ وکیل ہو نہ انجینئر ہو، مودی یہ چاہتا ہے کہ غربت مسلمانوں کے میں چھائے دے رہے اور یہ اپنے غربت پہ رہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم وہ مودی کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ کیا مودی سے کم ہے؟ ان کا نام بدلا ہوا ہے، ان کا نام بدلا ہے۔ انہوں بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم نہ پائیں، انہوں بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو اسمال اسکیل کے تحت جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے کیا چلائی، کیا تمام مسلمان مالدار ہیں؟ ارے غریب مسلمان، متوسط مسلمان، مالدار مسلمان الگ الگ ہے۔ مالدار مسلمان آپ کے ساتھ ہیں اور آپ لاکھوں کروڑوں روپے لے رہے ہیں۔ آپ جو ہے اس کے بعد کی تقریروں میں ہم آپ کو سنائیں گے کہ شہر میں کتنے کروڑ روپے جمع کرے اور مہاراشٹر میں کتنے کروڑ روپے جمع کرے۔ یہ خبر جو ہے 6 فٹ کی ہوتی ہے، یہ خبر سے بڑھ کے رقم کہاں رکھنے والے ہیں؟ آپ غور کریں کہ جب جو ہے ہم صرف یہ ڈر رہے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے ان کے مقابلے میں آ جائے تو یہ بڑے غنڈے ہیں، یہ بڑے بدماش ہیں، روڈی شیٹر ان کے ساتھ ہے۔ میں غالب کا ایک شعر سنا کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، سنیے۔ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کے رات بھر نہیں آتی۔ ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کے رات بھر نہیں آتی۔ یوں تو آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ آپ نوجوانوں سے یہ میری گزارش ہے کہ وہ آپ ووٹ کا تو برابر ووٹ کے دن لے کے آئے اور ووٹ کا استعمال کریں۔ ووٹ ہماری طاقت ہے اور اگر ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے اور اپنے حالات کا جائزہ نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ جن کی فکر ختم کر دیتا ہے ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ہم لوگ آ کے آپ کو بتا رہے ہیں دیکھو یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ بدماش ہے، آپ کے دشمن ہے، ملت اسلامیہ کے نام پہ کروڑ پتی اور پتی بن گئے ہیں، لیکن ہماری قوم سمجھ رہی نہیں۔ جو چائنیز ہوتے تھے تو موزے تن نے لاکھوں چائنیوں کا قتل کرا دیا۔ اگر ہماری قوم نہیں سمجھیں گی تو ان کا بھی یہی حشر ہوگا اور ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں توفیق عطا کرے اور ہمیں طاقت عطا کرے، ہم دشمنوں سے مقابلہ کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔